الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم کو دعوت حق دی۔ بتوں کے حوالے سے 3 سوالات اٹھائے جن کے وہ معقول جواب قطعا نہ دے سکے۔ جو دیا اس کو پھر توڑا، پھر رب العالمین کے بارے میں 15 باتیں اللہ کی توفیق سے بیان کی، اور وہ باتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پیاری، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے محفوظ ہے۔ ان میں سے 9 باتیں کل کے سبق تک اللہ کی توفیق سے پڑھی جا چکی ہیں، باقی 6 باتیں ان کا ذکر اللہ کی توفیق سے آج کے سبق میں شروع ہو رہا ہے۔ وہ 6 باتیں کیا ہیں؟ اللہ کی رحمت کے عظیم الشان خزانوں کا سوال۔ آئیے ایک ایک کر کے انتہائی اختصار سے ان کا تذکرہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلی بات اور دوسری، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، رک جائیے، واحد جی اللہ سے مانگنے کا طریقہ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ ہی کے یہ پیارے نام ہیں، ان کے ساتھ انہیں پکارو۔ دعا مانگنے کا طریقہ سیکھنا ہو، اللہ کی کتاب میں اللہ والوں کی دعاؤں کا مانگنا کو پڑھا۔ اللہ نے جو طریقے سکھلائے ہیں وہ پڑھے جائیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی سنت میں محفوظ ہیں وہ کی جائیں۔ دو کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کا طریقہ، اللہ کے پیارے نام رب، اس کے ساتھ اپنی التجا کا آغاز کیا۔ اے میرے رب، مجھے قوت فیصلہ عطا کر۔ ابراہیم کا انتخاب ہو، جن کا انتخاب رب العالمین نے کیا ہے، وہ انتخاب کتنا بڑا ہوگا۔ میں آپ محتاج ہیں، قدم قدم پہ رہنمائی کے۔ اچھی طرح توجہ کیجیے، اللہ کرے میری بات دل سے نکلے اور اللہ دل میں پہنچے۔ میں آپ محتاج ہیں اس بات کے رانا صاحب کہ ہمیں سمجھایا جائے کیا مانگے، ہمیں یہ بھی پتا۔ اللہ کے نبیاء انبیاء نے اور خلیل الرحمن نے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ مانگا اس میں ایک بہت بڑی بات یہ مانگو۔ صاحبان، مانگنا یہ بھی بجائے خود ایک بہت بڑا علم ہے۔ کیا مانگ؟ ایک آدمی ساری زندگی روڑے اکٹھے کرتا ہے، ایک آدمی موتی اور جواہرات اکٹھے کرے، دونوں کی طلب میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ انبیاء کی طلب ہیرے جواہرات کہنا، ہیرے جواہرات کی شان کو بڑھانا ہے، لیکن بات کے سمجھانے کے لیے وہ ہیرے اور جواہرات ہیں مانگنا۔ کیا مانگا اباب جی؟ قوت فیصلہ۔ اس کے اور معنی بھی ہیں، لیکن یہ معنی بھی بہت پیارا ہے۔ شاید آپ بھی اس مصیبت سے گزرتے ہیں، یا کسی کو گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کئی لوگ فیصلے نہیں کر پاتے۔ ملک صاحب، مدت گزر جاتی ہے، ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا، یہ کروں یہ کروں۔ یہ بیماری ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی بیماری ہے۔ اللہ کسی کو اس میں مبتلا نہ کرے۔ جو بندہ قوت فیصلہ ہی سے محروم ہے وہ دنیا میں کچھ کرے گا؟ ذلیل ہوگا۔ سینئرز، باپ، استاد، بیگم، بچے چیخیں گے، کیا کیا بابا؟ ابھی بابا اس سوچ سے نکلا کیا کروں کیا نہ کروں۔ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ جو انبیاء مانگے وہ چھوٹی نعمت مانگے، اتنی بڑی عقل ہوگی، ڈیمانڈ اتنی بڑی ہوگی یا چھوٹی ہوگی؟ قوت فیصلہ مانگا کرے، فضل الہی مانگا کرے آپ اللہ، اور پھر جب اللہ کی عطا کردہ قوت فیصلہ مل گئی
تو فیصلے، پہلی بات تو یہ فیصلہ کرنے کی ہمت آ جائے تو یاد جی، اور دوسری بات جو فیصلہ کرے گا وہ غلط ہوگا یا ٹھیک ہوگا؟ جو اللہ کی عطا کردہ نعمت ہو وہ غلط نہیں ہوتی، پھر تو جو تیر لگے گا نشانے پہ لگے گا۔ رب اب آج یہی ٹکڑا پڑھ کے بات کو ختم کرتے ہیں، بس میرے ساتھ 3 دفعہ دہرائیے، میری خواہش ہے، تمنا ہے کہ میں آپ اللہ کی فضل و کرم سے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اسی کو کہیں اور بات ختم ہو گئی۔ آج کا سبق رب حبلی حکما، عبد الناصر اونچے کو، رب حبلی حکما، رب حبلی حکما، اب آپ کہیں پوچھیے، رب حبلی حکما، رب حبلی حکما، اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا کر، اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا کر دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ایسے ہی کر، ایسے ہی کر، ایسے ہی کر۔ یا اللہ بہت بڑے عذاب میں پھنس چکے اور اپنی کرتوتوں کی وجہ سے پھنسے ہیں، آپ ظالم نہیں ہم ظالم۔ یا اللہ اپنے ظلم کا اعتراف کرتے ہیں، دل سے بھی کرنے کی توفیق دے، زبان سے تو کہہ رہے ہیں۔ یا اللہ دل میں یہ یقین آ جائے، جو عذاب آیا ہے یہ یقین آ گیا، امید ہے گاڑی سیدھی لائن پہ آ گئی، یہ یقین بھی اندر سے بس کہہ رہے ہیں، کہہ ہی رہے۔ یا اللہ دل سے یہ بات نکلے اور میری اور سننے والے اور پوری امت کا نقشہ بدل دے۔ یا اللہ بہت ہی عذاب سنگین سے سنگین ہو رہا، یا اللہ اگر آپ نے مدد نہ کی نام و نشان مٹ جائے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے، اور نام و نشان مٹنے سے پہلے معلوم نہیں کس قدر کشومڑ نکالا جائے۔ یا اللہ نہ کرنا ہمارے ساتھ، ہم لائق اس سے بھی زیادہ کے ہیں لیکن آپ نہ کرنا۔ یا اللہ اتنی مہلت دیا، اتنی مہلت دیا، معافی دے۔ یا اللہ اتنی مہلت آپ نے دی ہے، آپ چاہتے تو 20 سال پہلے ہی ہمارا نام و نشان مٹ چکا ہوتا اور ہم مٹائے جانے ہی کے قابل۔ یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، ہر طرف خیر کر دے، ہم میں خیر کر دے، ہمارے گھروں میں خیر کر دے، پیاروں میں خیر کر دے، جن کو جانتے ہیں ان میں کر دے، جن کو نہیں جانتے ان کو کر دے۔ اے اللہ اس مصیبت کو مٹا دے، اے اللہ اس مصیبت کو مٹا دے، اے اللہ اس مصیبت کو مٹا دے، اے اللہ اس کے برے آثار کو مٹا دے، اے اللہ اس کے برے آثار کو مٹا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر فرما، ہمارے معاشرے میں خیر فرما، ہماری مسجدوں میں خیر فرما، ہمارے ملک پاک میں خیر فرما۔ یا اللہ یہ ٹکڑا مبارکہ جو آپ نے دیا تھا ہم نے اس کو گندا کر دیا اور گندا کر رہے ہیں، اور یہ بات ہم سب کی ہے مگر تھوڑے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، معاف کر دے، معاف کر دے، ہم ظالم ظلم کیا کر رہے ہیں، یا اللہ ظلم سے تھم جائیں اور کیے ہوئے ظلم کی سچی معافی مانگیں۔ یا اللہ ہمارے ملک پاک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کوئی سیدھی طرف ہم نہ جا رہے ہیں نہ ہمارا ملک جا رہا، یا اللہ کوئی بات سیدھی نظر نہیں آ رہی، یا اللہ ہمیں معاف بھی فرما اور ہمیں ہماری پالیسیاں، ہمارے طریقے سیدھے بھی فرما، ہمارے گھروں کی خیر، ہمارے معاشرے کی خیر، ہماری مسجدوں کی خیر، ہمارے ملک کی خیر فرما۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کی خیر فرما، پوری امت کی خیر فرما، پوری امت کی خیر فرما۔ یا اللہ آپ معاف کرنے والے، اے اللہ نکمے نالائق کچھ بھی نہیں، لیکن آپ کی توفیق سے آپ کا نام تو لیتے ہیں۔ یا اللہ نام لیتے ہیں آپ کا، اور یہ بھی تکبر فخر غرور کی بات نہیں، آپ کی توفیق سے۔ یا اللہ اس نام لینے سے موت آنے تک محروم نہ فرمانا، ارے اللہ یہ نام دل سے لیں اور یہ نام لینا ہماری خیر کی جانب قایا پلٹنے کا سبب بنا دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت خلقتنا وأنت هديتنا اللهم أنت خلقتنا وأنت هديتنا وأنت تحيينا وأنت تميتنا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری فریادوں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین. آمین یا رب العالمین.